السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان مفتاحی، آپ کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل اے الرحمانی میڈیا میں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا ٹاسک دے رہے ہیں کہ ہمیں عدل کرنا ہے اپنی ذات اور خدا کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ ایک عدل کا مفہوم یہ ہے۔ عدل کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے، اپنے آپ کے ساتھ بھی عدل کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام آپ نہ کریں جس سے آپ کی ذات کا نقصان ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی عزت پر یا آپ کے گھر والوں کی عزت پر آنچ آئے۔ آپ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے آپ کی ذات کو نقصان ہو اس کام سے آپ کو دور رہنا ہے۔ اور عدل کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان خود کے اور اپنے بھائی کے درمیان عدل کرے، یعنی دوسرے لوگوں کے درمیان، کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیں، بہنوں کو ان کا حق دیں۔ آج ہم اصلاح معاشرہ کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی کمی اور خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہمارا لین دین، ہمارا معاملہ، دوسروں کے ساتھ ہمارا کاروبار بالکل اچھا نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں میں مشہور ہے کہ مسلمان کا لین دین اور ان کا معاملہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اس وقت سے سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت دعوت بنا کر بھیجا ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے کردار سے دوسرے لوگوں تک اسلام کی صحیح ترجمانی ہونی چاہیے، اسلام کا صحیح مفہوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم پیغام اور میسیج کو دوسروں تک ڈیلیور کرنا اور پہنچانا ہم تمام کی فرض منصبی ہے، ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارا کردار، ہمارا معاملہ اور ہمارا لین دین لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ لوگ ہماری ذات کی وجہ سے اسلام سے اور خدا کے اس ابدی دین سے متنفر ہو رہے ہیں اور بدظن ہو رہے ہیں۔ یہ ہم تمام کے لیے فکر کا اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ تو عدل کا جو تیسرا مفہوم ہے کہ انسان اپنی ذات کے درمیان اور اپنے بھائی کے ذات کے درمیان عدل کرے، لوگوں کی حق تلفی نہ کرے، معاملات اور لین دین بالکل صحیح رکھے، یہ عدل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس پہلی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ انصاف کریں، عدل کریں، اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ دوسرا حکم اللہ دے رہے ہیں والاحسان، کہ عدل کے ساتھ ہمیں احسان بھی کرنا ہے۔ احسان کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر یا اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارا سربراہ، ہمارے گھر کا بڑا یا ہمارا کوئی بڑا افسر یا بڑا آدمی ہمیں دیکھے کوئی کام کرتے ہوئے تو ہم بڑی دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر وہ کام کرتے ہیں تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے اور ہمیں انعامات سے نوازے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عبادت کرتے وقت انسان کا تصور یہ ہونا چاہیے، خاص طور پر نماز ادا کرتے وقت ہم یہ سوچیں کہ ہم گویا کہ دربار الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے بس میں یہ چیز نہیں۔ تو اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ تصور تم نہ جما سکو تو کم از کم یہ تصور ضرور کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے وقت اس قدر دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو یہ ضرور تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اسی طرح احسان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر کام کو اچھے سے کرنا، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، لوگوں کے لیے اپنی ذات کو نفع بخش بنانا، اپنی ذات سے کوشش کرے انسان کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے کہ نقصان نہ ہو، دوسروں کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح احسان میں یہ بھی ہے کہ عدل اور احسان میں ہلکا سا فرق ہے۔ عدل تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے برابر سرابر تول لیا، مثلا کسی نے آپ کو کچھ دیا یا آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو آپ نے برابر سرابر اس کے ساتھ معاملہ کر لیا، اسے عدل کہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے رواداری کا، مروت کا مظاہرہ کیا تو اسے ہم احسان سے تعریف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ تیسری چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ جب تک تم دوسروں کو اس کا حق نہیں دو گے تم اچھے انسان نہیں کہلا سکتے، تمہارا معاشرہ، تمہاری بستی، تمہارا سماج اچھا نہیں بن سکتا۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا قرآن کریم میں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ رشتہ دار جس سے ہم عموماً کھار کھائے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے تعلق سے اپنے سینے میں نرم و گرم باتیں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کا مشورہ یہ ہے، قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاملہ کریں، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ان کی ذات سے ہمیں تکلیف بھی ہو جائے درگزر کریں، لے دے کر چلنے کی کوشش کریں۔ اسی سے ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا اور اسی سے ہمارا سماج مضبوط ہوگا اور ہم خود مضبوط ہوں گے۔ تو یہ تین کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدل و انصاف کرنا ہے، احسان اور مروت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور تیسری چیز کہ ہمیں رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، کسی کا حق دبا کر نہیں رکھنا، خاص طور پر بہنوں کو ان کا حق ضرور دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج اس بارے میں بڑی سستی ہوتی ہے کہ انسان اپنی بہنوں کو ان کی وراثت سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کی زمین ہڑپ لے، کوئی انسان کسی کی جائیداد ہڑپ لے، کل قیامت کے دن وہی زمین توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی زمین کو ہم تو اٹھا نہیں سکتے، وہاں ہمیں گھسیٹنا پڑے گا، رگڑنا پڑے گا، ہماری ذلت ہوگی اور پھر طرح طرح کے عذاب سہنے پڑیں گے۔ تو دنیا میں 2 ٹکے کی خاطر، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے، دوسروں کے لیے ہم اپنی ذات کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں، یہ دانش مندی نہیں بیوقوفی ہے۔ تو ہمیں رشتہ داروں کو ان کا حق دے دینا چاہیے، مرنے سے پہلے اپنے معاملات صاف ستھرے کر لینے چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان کوئی نہ پکڑے اور ہم بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر آدمی کی بخشش تو ہو جائے گی، لیکن اس آدمی کو دھر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا جس کے ذمے دوسرے کے حقوق ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مسکین، سب سے بڑا فقیر اور سب سے بڑا نادار وہ شخص ہے کہ جو دنیا سے ڈھیر ساری نیکیاں تو لے کر جائے لیکن اس نے دوسروں کے حقوق دبائے ہوں گے، دوسروں کو ستایا ہوگا۔ کل قیامت کے دن سارے لوگ آئیں گے اور مطالبہ کریں گے، لاؤ بھائی تم نے ہمیں دنیا میں بہت مارا ہے، تم نے ہماری زمین ہڑپ لی ہے۔ بہن آ کر کہے گی تم نے جائیداد میں ہمارا حصہ نہیں دیا، لاؤ بھائی نکالو۔ قیامت میں تو زمین نہیں ہوگی، وہاں نیکیاں دینی پڑے گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ تو آخر میں لوگ اپنے گناہوں کی گٹھریاں اس کے اوپر رکھیں گے اور یہ دوسروں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جائے گا۔ خود تو بڑا نیک ہوگا، بڑا متقی ہوگا، لیکن دنیا میں صرف معاملات کی گڑبڑی ہوگی اور اسی ایک گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ دوسروں کے گناہ اپنے کندھے میں لاد کر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آنکھ بند ہونے سے پہلے،
آنکھ بند ہونے سے پہلے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اگر آپ کی آنکھ بند ہو گئی اور آپ پر دوسروں کے حقوق ہیں، آپ کے اوپر دوسروں کے قرض ہیں یا دوسروں کی زمین آپ نے لے لی ہے، یہ اولاد آپ کی فکر نہیں کرے گی، یہ اپنی اولاد کی فکر میں مگن ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی فکر اپنی جیتے جی کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کیجئے کہ دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی، خاص طور پر رشتہ داروں کی، اور ان میں بھی خاص بہن کی جو ایک ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو ان کا پورا حق، بلکہ اگر احسان کریں ان کے حقوق سے زیادہ ان کو دے تو یہ ہمارے لیے باعث خیر اور باعث ثواب ہے۔ تو یہ تین کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا بتا رہے ہیں۔ آگے تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے روک رہے ہیں۔ فحشا کہتے ہیں ہر وہ برا کام جسے ایک عام انسان بھی برا کہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ڈی جے بجائے، گانا بجائے، ڈانس کرے تو معاشرے کا کوئی آدمی بھی کھڑا ہو کر اسے برا کہے گا۔ مسجد میں کوئی میوزک چلا دے کوئی بھی اسے برا کہے گا۔ کوئی لڑکی بالکل تنگ کپڑے میں آ کر محلے میں یا ایسی بازار میں سڑک میں گھومے تو دو چار آدمی اسے برا کہیں گے۔ تو ہر برے کام کو، ہر گناہ کے کام کو، یعنی وہ گناہ کا کام جو بالکل کھلم کھلا گناہ ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ بندھن بینک سے سودی کاروبار کرنا، سودی لون لینا یہ گناہ ہے، ہر آدمی کو پتا ہے۔ گانا سننا ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں سے حسد اور جلن کرنا ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا، دوسروں کی ماں بہن کی عزت لوٹنا یا ان کے خلاف لوگوں کے سامنے باتیں کہنا، دوسروں کے یہاں رشتہ ہو ان کا رشتہ کٹوا دینا، لڑکی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں غلط باتیں متعارف کروا دینا اور غلط باتیں بتانا، یہ ایسے گناہ ہے جو ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر کھلی ہوئی گناہوں سے روک رہے ہیں۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، ہر ایک گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے روک رہے ہیں۔ اگر ہم ان گناہوں سے رکیں گے تبھی ہمارا معاشرہ صالح اور نیک بنے گا۔ دوسرا والمنکر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدی کے کاموں سے روک رہے ہیں، یعنی وہ گناہ جسے شریعت نے گناہ کہا ہے، جسے دین نے، شریعت نے، اسلام نے گناہ اور بدی کا اور غلط کام ٹھہرایا ہے، ان تمام کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والبغی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روک رہے ہیں ظلم و زیادتی کرنے سے، دوسروں پر ظلم ڈھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہے ہیں۔ شروع میں تمام گناہوں سے روکا اور آخر میں بطور خاص ظلم و زیادتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا، اس لیے کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا وبال آخرت میں تو انسان کو چکھنا ہی چکھنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کا بدلہ اور ظلم کا وبال دنیا میں بھی انسان کو چکھا دیتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا جو لوگ اپنے جوانی کے جوش میں اور جوانی کی گرمی میں، اپنے پاور کے نشے میں، جوانی کے عالم میں دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، دوسروں کو مار دھار کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے جب جوانی کا نشہ ختم ہوتا ہے اور جوانی ڈھلنے لگتی ہے، بڑھاپے کے اندر، بڑھاپے کی دہلیز میں انسان قدم رکھ دیتا ہے، تو وہ مرنے سے پہلے کئی حالات سے گزرتا ہے اور اس وقت افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے فلاں پر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا، کاش میں نے اس کی زمین نہ ہڑپی ہوتی، کاش میں نے اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک نہ کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ظلم ایک ایسی بری چیز ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا ایک ایسی خراب چیز ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کا میرا ہر ایک کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے، آپ نے جیسا کہا من وعن ایسا ہونا ہی ہے۔ اللہ کے نبی خود وعید سنا رہے ہیں کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے ظلم کا وبال چکھ کر جاتا ہے۔
کل قیامت میں کیا ہوگا؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی کی شکل میں پیش کی جائے گی، یعنی وہاں پر بدترین نتائج بھگتنے پڑیں گے ایک ظالم انسان کو۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ دوسروں کی حق تلفی کرنا، دوسروں کا جو حق